رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ ایک بڑی بابرکت، مقدس اور خوبصورت نعمت ہے اللہ پاک کی، جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس عظیم نعمت، اس خوبصورت مہینے کے آغاز پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اس بابرکت اور مقدس مہینے میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو خصوصیت کے ساتھ اس امت کو عطا کیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی تھی جو اللہ کی بارگاہ میں بڑی ہی معزز اور شرف والی تھی، وہ ساری چیزیں اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی، اور ان میں سے ایک ماہ رمضان ہے۔ وہ ماہ مقدس جس کی ہر ساتھ، ہر گھڑی، ہر لمحہ بڑی فضیلت والا ہے۔ وہ ماہ مقدس جو اول تا آخر گناہگاروں کے لیے بخشش کا سامان لے کر آتا ہے، مغفرت کا سامان لے کر آتا ہے، جس کے پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے عام ہوتی ہے، دوسرے میں وہ اپنے گناہگار بندوں کو معاف کرتا ہے جو معافی کے طلبگار بن کر اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور تیسرے میں وہ جہنم سے آزادی دیتا ہے، اور ساتھ ہی آخری عشرے میں ایک بہت بڑے تحفے سے اس امت کو نوازا جاتا ہے، اور وہ ہے لیلۃ القدر، یعنی کہ 1000 مہینوں سے افضل رات۔ وہ مقدس رات اس امت کو عطا کر کے رب کریم خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری رحمتیں، یہ ساری برکتیں جو اللہ پاک جن سے ہمیں نوازتا ہے، ان کے مستحق ہم تبھی ہو سکتے ہیں جب ہم اس مہینے کی قدر و منزلت کو جان سکیں۔ اگر ہم اس کی اہمیت کو، اس کی قدر و منزلت کو نہ جانیں گے تو یہ ساری برکتیں، رحمتیں، یہ سارے انعامات، یہ سارے اعزازات جو ایک روزے دار کو حاصل ہونے ہیں وہ ہمیں نہیں ہو سکتے۔ معلوم ہوا کہ اس کی جو ہر سال، ہر لمحہ باعث نجات ہے، باعث مغفرت ہے، باعث برکت ہے۔ اس سے ہم تب مستفید ہو سکتے ہیں جب ہم آج سے ایک عزم مصمم کر لیں، اس مقدس مہینے کو گزارنے کے لیے ہم پختہ ارادے کر لیں، پختہ نیتیں کر لیں، اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں۔ اگر سب سے پہلے جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم اس کی فرضیت کی طرف جائیں تو ہمیں پہلا جو پیغام قرآن دیتا ہے وہ یہ ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اگر تم پرہیزگار نہیں بنے، تقویٰ نہیں اختیار کیا، تو یہ سمجھ لو کہ تم نے روزے کے مقصد کو حاصل نہیں کیا۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ مختلف مراحل ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ بعض فرماتے ہیں کہ خشیت الہی، یعنی اللہ کا ڈر دل کے اندر لیے ہوئے اپنی زندگی گزارنا۔ بعض کہتے ہیں کہ برائیوں سے اجتناب کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دینا تقویٰ ہے۔ بس ہم نے تقویٰ کا حصول ماہ رمضان میں کرنا ہے، یعنی تقویٰ کو حاصل کرنا ہے۔ اور اگر ہم ماہ رمضان کی ان خوبصورت بابرکت گھڑیوں میں بھی سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تنبیہ کا خیال رکھنا چاہیے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو جب آپ نے ممبر پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جب آپ واعظ و نصیحت کر چکے، ممبر سے واپس اترنے لگے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے ایک الگ عمل دیکھا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ کیا ماجرا تھا؟ حضور نے فرمایا کیا عمل دیکھا ہے؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ سارا عمل کیا، یہ صحابہ کرام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا۔ جب ان کی ساری توجہ آپ کے اس عمل کی طرف چلی گئی تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل امی آئے تھے
اور انہوں نے بد دعا دی، اور ان میں سے پہلی بد دعا یہ تھی کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جس کو ماہ رمضان تو ملے مگر وہ بخشش و مغفرت حاصل نہ کر سکے۔ معلوم ہوا ایک تو جبرائیل امین دعا کر رہے ہیں، دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آمین فرما رہے ہیں، اور تیسرا ماہ رمضان کی اتنی کثرت سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں جن کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر ہمیں بتایا گیا ہے۔ اگر ہم ان ساری باتوں کو جاننے کے باوجود سستی اور کاہلی سے کام لیں گے اور لا علمی کا اظہار کریں گے تو ہم ظاہر ہے ناکام، خائب و خاسر ہی ہوں گے، مگر اللہ رب العزت اپنے کرم اور فضل سے ہمیں اپنی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ مقدس بابرکت مہینہ ہے جس میں ہمیں ہر لمحہ یہ سوچنا ہے کہ کہیں اس مہینے کی کوئی ساتھ، کوئی گھڑی، کوئی لمحہ ہم ضائع تو نہیں کر رہے، کیونکہ ہم نے اس مہینے میں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، صبح شام اس کا ذکر ہماری زبانوں پر ہو، اس کی عبادت ہمارا عمل ہو، اس کی یاد ہمارے سینوں میں ہو، اور پھر ہمارے دل اور ہماری روح کی آنکھیں یوں بیدار ہو جائیں، ہمارے دل کے کان یوں بیدار ہو جائیں کہ ہم راتوں کو اس کی یہ پکار بھی سن سکیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے طلب کرنے والا، کوئی ہے گناہگار جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے خطا کار جو اپنی خطاؤں کو بخشوانا چاہتا ہے تو میں اس کو بخش دوں۔ معلوم ہوا کہ ماہ رمضان میں رب کریم کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہمارے لیے ہر لمحہ جاری ہے، ہر ساتھ اس کی رحمت البرکت کا پیغام لے کے آتی ہے۔ تو آپ طالبات، آپ بچیاں، نوجوان بچیاں جب اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے بیدار کر لیں گی تو آپ عبادات کی لذت، عبادات کا نور ایسا محسوس کریں گی کہ جو سحری ٹائم کی یہ آوازیں ہوتی ہیں کہ رب کریم اپنے بندے کو نواز رہا ہوتا ہے تو پھر دل کے کانوں سے بہت سے اللہ والے اس پکار کو، اس آواز کو سنتے ہیں اور سن کر محظوظ ہوتے ہیں۔ اور اس کا پکارنا، بندے کو نوازنا یا بندے سے راضی ہونا، سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انسان کو عبادات میں دل لگ جاتا ہے، نیک کاموں میں دل لگ جاتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں جلد از جلد یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں، بلکہ وہ خوشی خوشی وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں جس خالق، جس مالک، جس رب کریم کا ذکر کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے۔ اس کی یہ آواز ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی پکار پر اس کو جواب دیتا ہوں، اس کی پکار پر اس کو جواب دیتا ہوں۔ اس سے بڑی تسلی بخش بات کسی اور کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ جس مالک کو وہ پکارے کہ میرا رب، میرا اللہ، تو رب فرمائے کہ میرے بندے، میں نے تیری پکار کو سن لیا۔ تو ماہ رمضان وہ مقدس بابرکت مہینہ ہے جس میں انسان جب اللہ کے لیے جاگے گا، اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑے گا، اللہ کے لیے قیام کرے گا، اللہ کے لیے ذکر کرے گا تو اللہ کا رنگ بندے پہ چڑھ جائے گا۔ اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اس سے بہتر رنگ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ دائیں بائیں ادھر ادھر جانے سے بہتر ہے کہ انسان اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، اس سے بہترین رنگ ساز اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ماہ رمضان میں وہ رب کریم خود اعلان فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اوپر اپنا رنگ چڑھانے کے لیے تیار ہوں، تو میرا رنگ چھوڑ کر کہیں اور نہ جاؤ، میں تمہارے اوپر اپنا رنگ چڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ اب ماہ رمضان میں کیسے رنگ چڑھتا ہے؟ اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کی صفتیں، اللہ کے اخلاق، صفت الہی، یعنی اللہ کھاتا نہیں ہے۔ فرمایا اس مہینے میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک 30 دن تک کھانا پینا، یہ ایک حلال چیز ہے، کھانا پینا حلال ہے، ہمیں رب نے فرمایا کلو واشربو، کھاؤ پیو، مگر ماہ رمضان میں اس حلال کھانے سے بھی ہمیں روک دیا گیا تاکہ تم پر میرے نہ کھانے کا رنگ چڑھ جائے، نہ کھانے کا رنگ چڑھ جائے۔ فرمایا اللہ پاک ہے، سوتا نہیں ہے، اللہ پاک
سوتا نہیں ہے، سونے سے پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. فرمایا جاگنا اس کا رنگ ہے، تو رمضان میں دن کو نہ کھاؤ اور میرے نہ کھانے کا رنگ چڑھ جائے گا، اور راتوں کو جاگو تاکہ میرے جاگنے کا رنگ بھی تم پر چڑھ جائے گا. پھر اللہ ایسا کلام نہیں فرماتا جو اس کی شان کے لائق نہ ہو. فرمایا ماہ رمضان میں، ویسے بھی عام روٹین میں بھی ہمیں ان باتوں سے منع کیا گیا، مگر ماہ رمضان میں خاص طور پر ہماری پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ اگر ماہ رمضان میں انسان ہر حلال چیز، ہر کھانے پینے والی وہ چیز جو حلال ہے، ازدواجی تعلق حلال ہے، رب نے کہا تو ہمارے سامنے پانی ہے، شربت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ہم ہاتھ نہیں بڑھا رہے. کیوں؟ کہ رب نے منع فرمایا. یہ ہماری مشق کروائی جا رہی ہے کہ 30 دن میں اگر حلال اس رب کے حکم سے چھوڑ رہے ہو تو 11 مہینوں میں حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ حرام بھی چھوڑ دو. یہ تمہاری مشق کروائی جا رہی ہے کہ ہر اس عمل کو چھوڑ دو جس سے رب نے منع فرمایا. تو فرمایا فلا یرفث ولا یجہل، بےہودہ کلام کو چھوڑ دو، زبان پہ صرف اس کا ذکر ہو، صرف اس کی باتیں ہوں. ہر لمحہ جب اپنے دل و دماغ کو، اپنے کانوں کو اسی کا ذکر سناؤ گے، دل سے اسی کو یاد کرو گے، زبان سے اسی کو بولو گے، تو پھر اس کی پکار کو سن سکو گے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، تو پھر وہ عطا کرتا ہے، پھر وہ عطا کرتا ہے. تو معزز خواتین، ماہ رمضان مقدس خوبصورت مہینہ جس کے اندر جتنی ہم محنت کریں گے، جتنی کوشش کریں گے، جتنی ہماری استطاعت ہوگی، جتنی ہماری سعی ہوگی، جتنی ہماری ایفرٹ ہوگی، اللہ پاک ہمیں اتنا ہی نوازے گا. ہم اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جولیاں بھرنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک ہمیں فاستبقوا الخیرات یعنی نیکیوں میں آگے بڑھ جانے کی توفیق عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں جب خطبہ دیتے تو فرماتے لوگوں تم پر ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس میں اللہ رب العزت لوگوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دیتے ہیں اور ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور لوگوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، لہٰذا تم اپنے رب کو اپنی طرف سے بلائی ہی دکھاؤ. یہ ایسا خوبصورت بابرکت مہینہ ہے. حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ رمضان کی پہلی ہی رات سارے جنات اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک منادی یہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے جلدی کر اور اے برائی کرنے والے رک جا. اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی سعی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم ماہ رمضان میں رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں. جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے، روزے کو رکھتے سارے ہیں، روزے کو محفوظ کر لیتا ہے. روزہ رکھ کے کوئی بےہودہ کلام نہیں کرتا، کوئی غیبت، کوئی چغلی، کوئی ایسا عمل جو روزے کو توڑ دینے والا ہے. ایک تو ظاہری توڑ دینے والا ہے نا، ایک باطنی. جیسے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب 2 عورتیں حاضر ہوئی، انہوں نے کہا ہمارا روزہ ہے. حضور نے فرمایا نہیں ہے روزہ. اور جب برتن منگوا کے ان سے کہہ کروائی گئی تو اس میں گوشت نکلا. اب وہ روزہ رکھے ہوئے تھی، مگر جب انہوں نے غیبت کی تو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے غیبت کرنا، تو ان کا روزہ نہیں تھا. حقیقت بات یہ ہے کہ ہم سب نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، مگر عبادات کی روح تک نہیں پہنچ سکتے. عبادات کی روح یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو پھر ہر بے حیائی چھوڑ دیں. عبادت بھی ہو رہی ہو اور غلط کام بھی ہو رہے ہوں، یہ دونوں باتیں ملتی نہیں. روزہ بھی رکھا ہو اور پورا دن انسان، بعض بچیاں ایسے کرتی ہیں تو صبح روزہ رکھ کے پورا دن سوئی رہتی ہیں، کوئی نماز نہیں، پڑھے بھی تو جلدی جلدی 4 فرض پڑھ کے واپس سو جائے. بعض ایسی ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں کرتی، پورا دن ٹائم ان کا اچھا گزر جائے، وہ یا ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں یا موبائل پہ لگی رہتی ہیں. نہیں، ماہ رمضان کا مقصد، روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تقویٰ کو حاصل کریں، قرآن پڑھیں، قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں، نماز پڑھیں، ذکر اذکار کریں، راتوں کو جاگیں
اور سب سے بڑھ کر ماہ رمضان میں جو ایک گہرا تعلق ہے رمضان کا، وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ رمضان اور قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے۔ یہ دونوں قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا میں نے اسے کھانے پینے سے روکے رکھا، اور قرآن کہے گا میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا۔ اللہ پاک ہماری یہ گواہیاں قبول فرمائے ہمارے حق میں، مگر جب ہم مخلص ہو جائیں گے اپنے عمل میں تو یقیناً یہ گواہیاں قبول ہوں گی۔ تو رمضان المبارک کو شہر عظیم اسی لیے کہا گیا کہ اس میں قرآن نازل ہوا، وہ مقدس کتاب جس نے ہمیں ہدایت دی۔ تو پھر سب سے ضروری اور اہم کام فرض نماز پڑھنے کے بعد کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیں۔ قرآن سے جڑنا، دوسروں کو جوڑنا، خود سمجھنا، دوسروں کو سمجھانا، خود پڑھنا، دوسروں کو پڑھانا، اور تعلق بالقرآن میں استقامت کے ساتھ قائم ہو جانا ماہ رمضان کا ہمارا اولین مقصد ہونا چاہیے۔ پہلے زمانے میں تو لوگ پوری پوری رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے، اور پھر جو خواہش مند تھے سننے کے وہ تو دیواروں کے ساتھ کان لگا کے کھڑے رہتے تھے کہ ہم قرآن سنیں۔ آج آدھا گھنٹہ 15 منٹ تلاوت سن کے یہ نوجوان نسل تھک کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ ان کی مصروفیات کچھ اور ہیں، اور جب ان مصروفیات سے واپس ادھر آتی ہیں تو دل نہیں لگتا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ عبادات کا نور حاصل کریں تو پھر نیک کاموں میں آپ کا دل لگنا چاہیے۔ تو معزز طالبات، ماہ رمضان کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی۔